الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب وقال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تخلق الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کے اوپر ظاہری اعتبار سے بعض چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، بعض چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، بعض چیزوں کو مباح قرار دیا ہے اور بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح ایک انسان کے اوپر باطنی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کا حکم دیا ہے اور دوسری بعض چیزوں سے روکا ہے۔ جس طرح ایک انسان کے لیے اپنی ظاہری گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح اس انسان کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے باطنی گناہوں سے بھی بچ جائے۔ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، گالی دینا، چوری کرنا، قتل کرنا، یہ تمام ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، اور بعض ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، جنہیں انسان کی باطنی روحانی بیماریاں بھی کہا جاتا ہے۔ انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کا نام حسد ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے اندر دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کسی نعمت کا مشاہدہ کرتا ہے اور دل کے اندر کہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، میرے پاس آ جائے۔ میرے بھائیو، یہ حسد ہے۔ ایک شخص جس پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کی فراوانی کی ہے، اسے مال و دولت عطا کیا، اللہ رب العزت نے اسے مال عطا کیا، اس نے اپنے پاس اچھی سواری رکھی ہوئی ہے، اچھا گھر بنایا ہوا ہے۔ اب دوسرا شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے۔ یہ حسد ہے میرے بھائی۔ اور در حقیقت اگر آپ حسد کے اس معنی کے اندر تھوڑا سا غور کریں تو در حقیقت یہ شخص اللہ رب العزت کی تقسیم کے اوپر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے
یہ نعمت فلاں شخص کو دی ہے، مجھے نہیں دی ہے، حقدار اس کا میں تھا، مل گئی اس کو۔ حالانکہ رب تعالی حکیم ذات ہے، کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات عطا کرتی ہے۔ تو جو شخص حسد کرتا ہے اپنی زندگی میں، گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، حسد کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں نعمت دوسرے کے پاس ہے، مجھے مل جائے، اس سے وہ چلی جائے یا نہیں چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بھی خطرناک ہے۔ اس سے خطرناک صورت کیا ہے حسد کی، کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، دوسرے مسلمان بھائی سے چھن جائے۔ یہ خطرناک صورت ہے۔ اور اس سے بھی خطرناک جو صورت ہے، سب سے خطرناک، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس کچھ نعمت دیکھ لی، کوئی مال دیکھ لیا، کوئی دولت دیکھ لی، اب اس کے پاس آ نہیں سکتی ہے، تو کہتا ہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے وہ چھین لے۔ یہ بہت خطرناک صورت ہے، بہت زیادہ خطرناک صورت ہے۔ اب یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر؟ علماء کرام نے بہت سے اسباب اس کے لکھے ہیں کہ ایک انسان کے دل کے اندر حسد کیوں پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے دو سبب میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہے حب جاہ اور دوسرا ہے حب مال۔ یہ دو ایسے اسباب ہیں میرے بھائیوں، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عموماً انسان حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حب جاہ، فلاں شخص ہے، معاشرے کے اندر بڑی عزت ہے اس کی، بڑا منصب و مقام ملا ہوا اسے، دوسرا شخص اٹھتا ہے کہتا ہے یہ منصب مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں مل گیا؟ فلاں شخص کی اچھی کہیں پر جاب لگی ہوئی ہے، تو وہ اٹھ کر کہتا ہے اس کی کیوں جاب لگ گئی، میری لگنی چاہیے تھی۔ فلاں کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، میرا اچھا چلنا چاہیے تھا، اس کا کیوں چل رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں حب جاہ میرے۔ اور تاریخ کا آپ مطالعہ فرمائیں، دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ، جو سب سے پہلی نافرمانی کی گئی تھی، وہ حسد کی وجہ سے تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کس وجہ سے میرے بھائی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ افضل ہے، مٹی کمتر ہے، پھر بھی ایک مٹی سے پیدا شدہ انسان اٹھ کر اس کو اتنا عظیم مرتبہ مل رہا ہے، اس کا حقدار تو میں تھا۔ شیطان مردود ہو گیا، اور مردود ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی اس رد ہونے کے اوپر، سرکشی کے اوپر توبہ طائب ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، لیکن وہ شرمندہ نہیں ہوا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کوئی شخص اگر حسد کرتا ہے تو آپ والی نعمت جب اس کو نہیں ملتی ہے تو وہ اس پر شرمندہ نہیں ہوتا، وہ مزید آپ کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے کہ کسی طرح اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، یہ جو خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے کسی طرح اس کی زندگی میں غم آ جائے، شروع ہو جاتا ہے وہ چیزوں کے اندر۔ تو شیطان نے بھی یہی چال چلی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہتا ہے میں ابن آدم سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ آج مشاہدہ کریں دنیا کے اندر شیطان اپنی کیسی محنتیں جاری رکھی ہوئی ہے، کیسے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ایک فانی چیز کے پیچھے لگا کر لا فانی سے غافل کر دیا انسان، ایک ختم ہونے والی چیز کے پیچھے انسان کو لگا۔ تو یہی بری صفت جو ہے یہ شیطان کی تھی، اور یہی صفت جو ہے حسد کرنے والے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح حابیل قابیل کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ،
دونوں نے اللہ رب العزت کے حضور قربانی پیش کی. حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی. حابیل کی قربانی تھوڑی عمدہ تھی اور قابیل کی قربانی جو تھی وہ تھوڑی کمتر تھی، ردی تھی. اور اس دور کے اندر کسی بھی قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے جلا کر راکھ کر دیتی. تو گویا کہ وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو. دونوں اللہ کے ہاں قربانی پیش کرتے ہیں. آسمان سے آگ آتی ہے، حابیل کی قربانی کو اچک لیتی ہے، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا جاتا ہے. اور قابیل اٹھتا ہے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ اس کو قتل کر دیتا. اسی طرح برادران یوسف کا آپ نے واقعہ پڑھا. حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے اندر، معصومیت کے اندر، والد زیادہ محبت کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. ایک دفعہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 ستارے ہیں، سورج چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا ہے، وہ آپ کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیں گے، چال چلنا شروع کر دیں گے. وہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی والد کی نظر میں زیادہ والدین سے محبت کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں کرتے. اور ان کو لے گئے، ایک بہانہ بنا کر جنگل کی طرف لے گئے اور وہاں پر مشورہ کیا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں. پھر ان کے جو بڑے بھائی تھے یہودا جن کا نام تھا، اس نے کہا کہ قتل نہیں کرتے ہیں، انہیں کسی دور جگہ میں چھوڑ دیتے ہیں اور کنویں کے اندر ڈال دیا. کنویں سے وہ پھر بازار مصر میں جاتے ہیں، وہاں بولی لگتی ہے، وہاں سے پھر بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں. اللہ رب العزت پھر بادشاہ بنا دیتے ہیں حسد کی وجہ سے میرے بھائی. اور ایسا وقت آیا کہ وہی بھائی آئے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے اوپر مامور ہیں اور ان کی حالت فقر و فاقہ ہے. راشن لینے کے لیے یہاں پر مصر پہنچ کے اسی بھائی کے پاس. تو دیکھیں انہوں نے حسد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر رکھا. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی انتقام نہیں لیا، اللہ رب العزت نے کہاں سے کہاں پہنچا. میرے بھائیو حسد بہت بری چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد، حسد سے بچو. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب. جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے اسی طرح حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. ایک طرف سے انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، حقوق ادا کر رہا ہے، بلائی کے کام کر رہا ہے، رفائی کام کر رہا ہے. دوسری جانب سے دل کے اندر یہ ایک مہلک بیماری رکھی ہوئی ہے، اللہ کی قسم یہاں سے وہ نیکیاں کر رہا ہے، وہاں سے وہ بیماری ان نیکیوں کو کھا رہی ہے. کیا فائدہ میرے بھائیو اس حسد؟ اور اس سے بڑی وعید کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ دب الیکم داء الامم قبلکم. تمہارے اندر پہلی قوموں کی جو ایک مہلک خصلت تھی وہ تمہارے اندر بھی پھیل رہی. وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، ایک حسد اور ایک بغض. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالقۃ، یہ مونڈ دینے والی ہے. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے کہ یہ سر کو مونڈ دیتی ہے، یہ انسان کے دین کو مونڈ دیتی ہے. جس طرح انسان کے سر کے بال مونڈ دیے جائیں تو بالوں کا تعلق ہی نہیں رہتا ہے سر کے ساتھ، ختم ہو جاتے ہیں جو بال مونڈ دیے. جو شخص اپنے دل کے اندر حسد رکھتا ہے میرے بھائیوں، یہ حسد جو ہے اس کے اندر سے دین کو اسی طرح مونڈ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. شعب الایمان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد مؤمن. دو چیزیں ایک مومن کے سینے میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد. ایمان اور حسد کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. جو کامل مومن ہوگا وہ حسد کبھی بھی نہیں رکھے گا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ. اور جس
جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں حسد بھی رکھا ہوا ہے تو وہی حسد اس کے ایمان کو برائے نام بنا دیتا ہے، وہ اسے ایمان کی برکات سے محروم کر دیتا ہے، ایمان کی نورانیت سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ اتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، اس وقت تک لوگ خیر کے ساتھ ہوں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور جس دن انہوں نے آپس میں حسد شروع کر دیا اسی دن سے جو ہے ان کے اندر سے خیر اٹھا لی جائے گی، پھر شر ہی شر ہوگا، فتنے فساد ہوں گے ان کے دل۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارد گرد بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، ابھی آیا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے، جنت کی بشارت دے دی۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آیا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، تازہ تازہ وضو کیا ہوا تھا، اور بائیں ہاتھ کے اندر اپنی چپل پکڑی ہوئی تھی، آ رہا ہے وہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی۔ دوسرا دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشارت دی کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ پھر دیکھا وہی انصاری صحابی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں چپل پکڑی ہوئی۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس شخص کے پیچھے لگ گیا کہ آخر یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ 3 دن ان کو جنت کی بشارت دی۔ کہتا ہے میں نے ان سے اجازت چاہی کہ میں 3 دن آپ کے پاس بطور مہمان کے گزارنا چاہتا ہوں، اجازت دے دی۔ اب گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کہتے ہیں رات کو میں بستر پر لیٹ تو جاتا ہوں لیکن سوتا نہیں ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیا عمل کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بدستور سویا ہوا ہے، اتنے میں تہجد کا ٹائم ہوا پھر بھی سویا ہوا ہے، فجر کا ٹائم ہوا اٹھا ہے، نماز پڑھی اس نے، پھر معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا۔ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ میں تو اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو جنت کی بشارت دی ہے وہ کون سا عمل کرتا ہے۔ اس نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنت کی بشارت دی ہے تو میرے لیے بڑی نعمت کی بات ہے۔ ہاں میں کوئی زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، کوئی زیادہ ذکر و اذکار نہیں کرتا، ایک بات ہے کہ کبھی میں نے کسی اپنے بھائی کے لیے حسد دل میں نہیں رکھا۔ میرے بھائیوں، ایک حسد سے بچہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے زبان سے اسے جنت کی بشارت دی۔ حسد کی جو بیماری ہے اس سے بچنے کا اتنا بڑا انعام ہے میرے بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کس وجہ سے قتل کیا؟ فرمایا حسد کی وجہ سے لوگوں نے ان کو قتل کیا، خلیفہ وقت۔ اسی طرح امام ابن عیینہ سے پوچھا گیا، فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ حسد اتنی مہلک بیماری ہے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ ادب کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں بنو عذرا نامی قبیلہ ہے، اس کے ایک اعرابی کو میں نے دیکھا، اس سے ملاقات ہوئی، عمر کے بارے میں پوچھا تو کہتے 120 سال عمر ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اتنی عمر دراز کا راز کیا ہے؟ کیا راز ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی بڑی لمبی عمر عطا کی ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے حسد کو چھوڑ دیا، ابھی تک میں زندہ ہوں۔ میرے بھائیو، حسد جو ہے یہ انسان کو کھا جاتا ہے، اندر سے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے جو دل کے اندر حسد رکھتا ہے۔ فلاں کو نعمت کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ دیکھیں 3 عالم ہیں، ایک ہے جنت، اس کے اندر خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ دوسرا عالم ہے جہنم، اس میں غم ہی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اور تیسرا عالم ہے دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ کسی وقت انسان خوشی میں ہوتا ہے، کسی وقت غم میں ہوتا ہے۔ کسی شخص کے اوپر فقر و فاقہ آئے گا، کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی فراوانی کرے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کے بارے میں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اور الٹا انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو وہ مفلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مفلس یہ نہیں ہے۔ حقیقی مفلس کون ہے؟ جو قیامت میں آئے گا، نمازیں بھی لے کر آئے گا، بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، استغفار لے کر آئے گا، لیکن وہاں پر آگے بھیڑ لگی ہوئی ہوگی، فلاں کا حق کھایا تھا، فلاں کا فلاں حق کھایا تھا، ایک آ گیا اس کی نیکیوں میں سے لے گیا، دوسرا لے گیا، تیسرا لے گیا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہوئی، اور پھر بھی حقدار بچ گئے، ان کی برائیاں اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دی جائے۔ تو میرے بھائیو، حسد جو ہے، حسد ایسی چیز ہے، حسد اس دیمک کا نام ہے جو دنیا کے اندر ہی انسان کی نیکیوں کو لگ جاتی ہے، جو دنیا کے اندر انسان اب آخرت میں گیا ہی نہیں ہے، دنیا ہی کے اندر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس مہلک بیماری سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بچنے کے لیے اقدامات کیا کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا عمل یہ کرنا چاہیے کہ انسان اپنی نعمتوں کے اوپر غور کرے۔ دوسرے کو اللہ نے کیا مال دیا ہے، کیا دولت دی ہے، کیسی گاڑی دی ہے، کیسا بنگلہ دیا ہے، اس کو چھوڑ دیں اس کی حالت پر، اپنی طرف نظر کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیسی نعمتیں عطا کی۔ اگر فقر و فاقہ ہے پھر بھی شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں میرے۔ اپنی نعمتوں کے اندر غور کرے کہ اللہ رب العزت نے کتنے راحت اور سکون کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے بڑی بڑی بیماریوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو پہلا حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں میں غور کرے، دوسرے کی نعمتوں کو چھوڑ۔ اسی طرح اپنے سے کمتر کے اوپر نظر رکھے، دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر پر نظر رکھے، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کے اوپر نظر رکھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ قیام پذیر رہا اہل ثروت کی بستی کے اندر، مالدار لوگ تھے، میں بھی رہ رہا تھا وہاں پر، تو ادھر دیکھتا فلاں کے پاس فلاں نعمت ہے، دوسرے کے پاس فلاں نعمت ہے، تو سکون اور راحت میری زندگی سے ختم ہو گیا تھا۔ پھر میں نے وہاں سے ہجرت کی، اور فقراء جہاں پر متوسط طبقہ کے لوگ رہتے تھے وہاں پر میں نے زندگی بسر کرنا شروع کی۔ تو میں دیکھتا تھا لوگوں کے اوپر فقر و فاقہ کو، تو میں شکر کرتا تھا اللہ رب العالمین کا کہ رب العالمین نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اسی طرح میرے بھائیو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین کے اندر حسد سے بچنے کا ایک علاج بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں حسد سے بچنے کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ جب کسی سے حسد ہو جائے، انسان اپنے دل کے اندر اسے برا مانے کہ یہ مجھ سے برائی ہو گئی، اور دوسرے نمبر پر جس شخص کے ساتھ آپ کا حسد ہو رہا ہے آپ سے، اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اگر اللہ نے اس کو مال دیا، یا اللہ اور مال عطا کر اسے، اور اس کو اچھی جگہوں کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے دل سے حسد کو ختم کر دے۔ اور خاص طور پر آج کل تو یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، دنیا دار کیا، دیندار لوگ بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تو صبح شام اٹھتے بیٹھتے جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کب کس کی نظر لگ جائے، تو انسان کے اوپر مختلف طرح کی بیماریاں آ سکتی ہیں، نظر بد میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو صبح شام جو مسنون دعائیں ان کا اہتمام کریں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لی، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ لی، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ لی، نکلتے ہوئے دعا پڑھ لی، بازار میں جا رہا ہے دعا پڑھ لی۔ اسی طرح اولاد ہے یا اپنے اوپر بھی کوشش کرے کہ جو مسنون دعائیں ان کا اپنے اوپر دم کرے۔ اور نظر بد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین دعائیں بیان فرمائی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے اوپر دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھتے تھے اور ان کے اوپر دم کر دیتے تھے۔ تو اس دعا کو اپنے اوپر بار بار پڑھے، انسان باہر نکلتا رہے معاشرے میں تو پڑھتا رہے، اس سے انسان کے جتنے حاسدین ہیں وہ کم ہو جائیں، شرور سے بچا رہتا ہے انسان۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک
بسم اللہ ارقیک، اس دعا کو بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ ان دعاؤں کو میرے بھائیو جب بھی آپ نکلیں یاد کر لیں، اپنے اوپر بندہ دم کر لیں، یا کسی بچے کو نظر بد نظر لگ جائے، اس کے اوپر بھی آپ خود دم کر لیں، اس چیز کو پانی پر پھونک کر اس کو پلا دیا، دم کریں۔ یہ مسنون دعائیں ہیں، ان کی بڑی برکات ہے۔ جب انسان ان مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے تو اللہ رب العزت حاسدین سے بچاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بری نظر سے بچاتا ہے، شیطان کے شر سے بچاتا ہے، باغزین کے بغض سے بچاتا ہے انسان۔ تو میرے بھائیو